الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا نذيرا وعلى آلہ وأصحابہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ پیار نال پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ پڑھنا ہے میرا ویر نال پڑھ لو حضور آ گئے ہیں لا کے چادریں ذرا پڑھئے حضور آ گئے ہیں حضور نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا ارے کج کلاؤ ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ سلامت رہو پڑھو حضور آ گئے
گئے ہیں، اور ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا 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 سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، بس یہی صدا لگانی ہے، حضور آ گئے ہیں، بچہ جیسا نیندر آئی ہے نا، وہ اتھے کونے جا کے شہر ہو، ذرا گوڑے چھوڑ کے این ذرا ایک محبت نال، پیار علی لوگ ہو، بڑے ہسنے چہرے نال، ایک بار یہ ہاتھ چاہو، چھوڑو تھوڑی جی سستی تھوڑی دیر، نعرہ رسالت چھوڑو، کراکے اللہ نعرہ مارو، نعرہ رسالت ہون پڑھنا ہے، حضور آ گئے ہیں، حمد و صلات کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق فخر السعادات خانوادہ علم و حکمت گل گلشن سیدہ زہرا پیر طریقت رہبر شریعت پیرزادہ سید ظہور احمد شاہ صاحب کاظمی فریدی ادام اللہ فیوزکم، اور مجاہد آل سنت خطیب رزم و بزم جناب محترم حضرت علامہ شعیب اسلم صاحب ادام اللہ فیوزکم، جناب محترم فخر السعادات خانوادہ علم و حکمت پیر سید ماجد حسین شاہ صاحب پیر طریقت پیرزادہ سید مبشر حسین شاہ صاحب، پیر صاحب معذرت کے ساتھ میں اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اہلیان علاقہ بڑے محبت والے لوگ ہیں، میں جب آیا تو بڑا مایوس تھا، لیکن آپ کے چہرے دیکھ کر مجھے میرے جو ہے نا دل کی تھوڑی رونق بحال ہوئی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اور میں نے گفتگو شروع کر دینی ہے، وقت انتہائی کم رہ گیا ہے، بہت طویل جو ہے نا محفل ہو چکی ہے، آپ سن چکے ہیں نعت خوانوں کو بھی، اب خطیب سننا ہے، جلدی جلدی باتیں ہوں گی دو چار محبت والی، اور اگر آپ محبت سے سنیں گے تو بات اچھی بلی لگے گی۔ آپ کو پتہ ہے تقریر قبرستان میں نہیں ہوتی، پنڈیوں بہت سارے قبرستان چھوڑی تے آیا تو سنکو، ٹھیک ہے، زندہ لوگ ہیں، ذرا پیار نہ لے کے آکھو سبحان اللہ، بس ایسے ہی ماحول ہوگا تو انشاءاللہ گفتگو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی چار باتیں آپ سے کر لوں، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرا کریم اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ میرے کریم اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے میرے بندے اپنی قسمت پہ ناز کر کہ میں کائنات کا رب تجھ سے خطاب کر رہا، کائنات کا مولا تجھ سے خطاب کر رہا ہے، گویا میرا اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے اے میری تخلیق کا شاہکار انسان، اب کسی بت کے سامنے نہ جھک، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ او میرے بندے میں نے اتنی دنیا بنائی ہے، یہ زمین تخلیق فرمائی، آسمان کو میں نے وجود عطا کیا، زمین آسمان ستارے سورج چاند یہ ساری مخلوق کو میں نے
تیرے لیے بنایا ہے، میرے بندے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، اور تو میری تخلیق کا شاہکار ہے۔ اب کسی بت کے سامنے نہ جھک، سورج کی پرستش نہ کر، چاند کی پوجا نہ کر، اور ستاروں کی پرستش نہ کر، آگ کے سامنے اپنا ماتھا نہ دیکھ۔ او میرے بندے، جب میں نے تجھے تخلیق فرمایا ہے، تیرا خمیر میں نے تیار کیا ہے، اور میں نے زمانے میں سب سے جو اعلیٰ مخلوق بنائی ہے، ان فرشتوں کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے۔ تو اپنی عظمت پہچان لینا، تو میرا بندہ ہے، تو میری تخلیق کا شاہکار ہے، اور ساری مخلوقات سے میں نے تجھے افضل بنایا ہے۔ اور جس سورج کے سامنے تو جھکتا ہے، وہ تیرے لیے بنایا گیا ہے، اور تجھے زیب نہیں دیتا۔ اگر تجھے زیب دیتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا زیب دیتا ہے۔ تو میری تخلیق کا شاہکار ہے۔ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا تھا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ مجھے تو فرشتوں نے جھک کے سلامیاں دی، سجدے کیے، میں انسان ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ بندے بولو سبحان اللہ۔ اے تواڈی تعریف ہو رہی ہے اللہ علیہ، میری انسانیت کی تعریف۔ فرشتے جھک گئے انسان کی عظمت کے لیے۔ اے بھی خیال رکھو، انسان جب تک انسان ہے تب فرشتہ اس کے لیے جھکتا ہے، جب اس پر انسان کی تعریف صادق آئے۔ فرشتوں سے اعلیٰ ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ویسے ہی نہیں ہر ایرا گیرا اٹھ کے کہے کہ میں فرشتوں سے اعلیٰ ہوں۔ فرشتوں سے اعلیٰ تب ہوگا کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، تو پھر انسان رہنا سیکھ، اپنا وقار پہچان، اپنی عزت کو پہچان۔ جب تو انسانیت پہ چلے گا، فرشتے تیرے سامنے جھکیں گے، فرشتوں سے تو اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر انسانیت سے گر گیا ہے، پھر چوپایوں سے بھی بدتر ہے، پھر تجھ سے چوپائے ڈنگر، آسان دیاتی زبان ڈنگر، کسی کی کو بری مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا ڈنگر بندہ ہے یارا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، انسانیت سے گر جائے بندہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اگر اپنی عزت پہچان لے تو پھر فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یا ایوہ الناس، بڑے بزرگ اٹھتے بیٹھتے ہو نا، جس بندے کے ساتھ، غریب بندے کے ساتھ وہ سلام نہیں کرتا، جی میرا سٹیٹس عام بندے سے ملنا نہیں ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کر بندے، کائنات کا رب تجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ بولیں گے پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تجھ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، میرے بندے اپنی قسمت پہ ناز کر، میں رب تجھ سے مخاطب ہوں۔ قد جاءکم برہان، اور میری طرف سے، میں رب کی طرف سے تیرے پاس دلیل آ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری تاجدار ختم نبوت۔ توجہ فرمائیے گا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اللہ فرما رہا ہے، یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں، اے انسانوں، اے میرے بندوں، اے
ہے میری تخلیق کا شاہکار، میں رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مزری بہکیے وقت تفسیر مزری کے اندر فرماتے ہیں قد جاءکم میں جو اللہ فرما رہا ہے برہان، اللہ کی طرف سے دلیل آئی ہے۔ اس دلیل سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ جس نبی کی آمد کا تو تذکرہ کر رہا ہے اور جس نبی کا میلاد ہم مل کے منا رہے ہیں، جس نبی کی آمد کے تذکرے سنی گلیوں بازاروں میں کرتا ہے، جس آمد کی خوشی میں تو اپنے گھر کو سجاتا ہے، مسجد کو سجاتا ہے، بازاروں کو سجاتا ہے، اور جس کی آمد کی خوشی تو سنی مناتا ہے، کائنات کا مولا بھی کہہ رہا ہے قد جاءکم برہان، اس برہان سے مراد آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری تاجدار ختم نبوت۔ قد جاءکم برہان، اور برہان سے مراد مصطفیٰ ہے، برہان سے مراد حضور ہے، یہ برہان کوئی اور نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ ہے۔ اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ تسا میرے در توجہ کر کے سبحان اللہ چھوڑو، تسا کدے ادھر دیکھ رہے ہونے ہو کدے ادھر دیکھ رہے ہونے ہو، شہزادے ہو پیار نہ لاکھو سبحان اللہ، اے سامنے والے بندے پیار محبت نال بولو سبحان اللہ۔ قد جاءکم برہان، اور میں رب کی طرف سے تمہارے پاس عظیم دلیل آئی ہے۔ بولیں گے پیار سے، عام دلیل نہیں، بڑی اعلیٰ دلیل۔ اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ کسی اور کے سامنے جھکو، کیونکہ یہ ایسی دلیل ہے جس کا رد ہے ہی نہیں۔ پیار نال بولو نا یار سبحان اللہ۔ ایسی دلیل ہے جس کا رد ممکن ہی نہیں ہے۔ قد جاءکم برہان، التنوین للتعظیم، تنوین عظمت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، گویا میرا اللہ فرما رہا ہے او آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والوں، زمانے میں یہ اعلان کر دو اب کسی کے پاس کسی بت کے سامنے جھکنے کے لیے دلیل موجود نہیں ہے کہ کائنات کے رب نے اپنی الوہیت میں محمد کو دلیل بنا کے بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرحبا۔ اس لیے ہم بھی حضور کی آمد پہ یہ جوش و خروش سے کہتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ قد جاءکم، تحقیق آئی تمہارے پاس، برہان دلیل من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جاءکم کا معنی ہے آئی تمہارے پاس۔ اچھا میلادی ترجمہ کروں، بندے میلاد والے جو بیٹھے ہیں وہ سنیے گا، میلادی ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق آمد ہوئی دلیل کی۔ آنے کو آمد کہتے ہو نا بھائی، سادہ سا زبان میں آپ کہتے ہیں کہ ہماری محفل میں تشریف لائے قبلہ سید ظہور احمد شاہ صاحب،
ایک اور ترجمہ یہ ہے کہ اس قبلہ سید ظہور شاہ جی کی آمد ہو گئی ہے، مطلب آ گئے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا سنی بندہ آمد مصطفیٰ، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر کوچے میں، ہر بستی میں، ہر گھر میں، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ جہاں جہاں آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، آمد مصطفیٰ کے نعرے بچے بھی لگا رہے ہیں، جوان بھی لگا رہے ہیں، اور بوڑھے بھی لگا رہے ہیں۔ پوچھنے والا کہتا ہے لوگوں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ لے، کائنات کا رب جا بجا جاءکم جاء وما ارسلنا کا کہہ کر مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جب رب مصطفیٰ کے آنے کی باتیں کر رہا ہے پھر سنی کیوں نہ کہے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ قد جاءکم برہان، تحقیق دلیل آئی تمہارے پاس۔ برہان کا ایک معنی علماء نے کیا ہے کہ برہان کا معنی ہے دلیل، اور دلیل کہتے ہیں معجزے کو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی شے، عقل مانے ہی نہ کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، اور ایسا عمل کبھی نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اور تعریفیں ہیں، ولی سے ثابت ہو، عام بندے سے، کافر سے صادر ہو تو بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی سے خارق عادت عمل فعل صادر ہو کیا ہوتا ہے؟ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس معجزے سے مراد حضور ہے۔ کون ہے؟ بولو، میرے تیرے نبی ہیں۔ اچھا، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ نے جس نبی کو بھیجا معجزہ دے کے بھیجا۔ ہر نبی معجزہ لے کے آیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی معجزہ لے کے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ید بیضا لے کے وہ لے کے آئے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑی کو آپ نے ہاتھ پھیرا تو شفا مل گئی، اندھے کو پھونک ماری تو بینا ہو گیا۔ بولو 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 یار سبحان اللہ۔ ویسے تو ڈاکٹر کے علاج تو آپ دیکھتے ہیں نا، لیکن بھونک مارے تو بندہ بینا ہو جائے، یہ معجزہ ہے۔ اور کیا ہے؟ ہزاروں سال کا مرا ہوا مردہ قبر پہ گئے عیسیٰ علیہ السلام، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ کے باتیں شروع کر دی۔ ہائے سبحان اللہ۔ یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا لے کے آئے، عصا مبارک لے کے آئے، تو ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا۔ سبحان اللہ۔ پیار سے بولے۔ اب میں بات جب مکمل کروں گا تو جو عاشق ہوگا نا اس کا دل تڑپ کے وہ سبحان اللہ کہے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا۔ آدم آئے تو معجزہ لے کے آئے، شیس آئے تو معجزہ لے کے آئے، نوح آئے تو معجزہ لے کے آئے، ادریس آئے تو معجزہ لے کے آئے، ابراہیم تشریف لائے تو معجزہ بولے بولے لے کے آئے، حضرت اسماعیل آئے تو معجزہ لے کے آئے، اسحاق آئے معجزہ لے کے آئے، یعقوب آئے معجزہ لے کے آئے، یوسف آئے معجزہ لے کے آئے، حضرت سلیمان پیغمبر آئے معجزہ لے کے آئے،
موسیٰ معجزہ لے کے آئے، حضرت عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا، لیکن باری آئی جب آمنہ کے لال کی، باری آئی جب تیرے میرے نبی کی، میرے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان، او لوگوں ہر نبی معجزہ لے کے آتا رہا، میرا محمد معجزہ بن کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق جاریہ، حق جاریہ، حق جاریہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، آواز آئے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کون کون حضور کا نوکر ہے؟ نوکر بن کے پڑھنا ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تھوڑا سا ان سے مجھے سننے دیں یار، اتنے ذوق والے لوگ ہیں، آپ دیہاتی لوگ ہیں، تسا نہیں آوازہ ماڑے کو زیادہ چنگیاں اللہ لیو، اتنا سونا پڑھنے ہو پہ۔ حضور شان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون بندہ کہتا ہے کہ حضور شان والے ہیں؟ ایسے شان والے ہیں کہ سارے نبی اور رسول ایک طرف، حضور کی ذات اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ اب کوئی ہاتھ بھی نیچے نہیں رہے گا۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے سلامت رہو، محمد ہمارے۔ اور صرف دور میں ہی نہیں کہہ رہے دوستو، رب کی عزت کی قسم ہے، کائنات کا مولا کہہ رہا ہے قد جاءکم برہان، او لوگوں میں نے محمد کو عام نئی دلیل بنایا، اور اتنی اعلیٰ دلیل بنایا ہے کہ میں نے زمانے میں محمد سے اعلیٰ کوئی شے بنائی ہی نہیں ہے۔ حضور سے بڑی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ فرمایا برہان عظیم دلیل۔ اچھا توجہ ہے آپ کی؟ کون بندہ توجہ کر کے بیٹھا ہے؟ توجہ کیجئے گا، دنیا کتنی بڑی ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے؟ بڑے انگلینڈ والے لوگ اتنا بیٹھے ہیں، میں پتہ لگا اس علاقے نے کافی سارے لوگ باہر ہیں یورپی۔ کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہو جو بڑا امیر ہو جو کہے کہ میں نے دنیا کی کوئی شے چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز دیکھی ہے کوئی؟ ہر مال اس کے قبضے میں ہے، ایسا ہوا ہے؟ کتنی بڑی ہے دنیا میرے اللہ کی، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل، اور قلیلن پر بھی تنوین ہے، فرمایا تھوڑی جی قلیل نہیں، بہت ہی قلیل ہے، اتنی قلیل ہے کہ ساری دنیا کی حیثیت میرے اللہ کے سامنے مچھر کے پر کی حیثیت زیادہ ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک پڑھے لکھے بندے تے جڑے جاگنے بندے انہاں ستے گل ہے۔ اتنا بڑا جہان جو عقل میں سمانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے بڑا تھوڑا ہے۔
اور میرے نزدیک بہت کم ہے، لیکن باری جب حضور کی آئی فرمایا بڑا عظیم ہے۔ اور مجھے بتاؤ میرے اللہ کا کلیل اتنا بڑا ہے، عظیم کتنا بڑا ہوگا؟ جب کلیل تیری عقل میں نہیں آنے والا، کلیل کو تیری عقل کے راہ اس کا نہیں کر سکتی، پھر عظیم کو تو جھانچنے لگ گیا ہے، میری طرح ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا عظیم، یہ بڑی اعلیٰ ہے، تیرے سمجھ میں نہیں آنے والی۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ میرے آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، اپنے غلاموں کو خطبہ دے رہے ہیں۔ سننے والے میرے نبی کے صحابہ، پیار نال بولو یار سبحان اللہ، ٹھیل مل یقین ہو کے نہیں، عاشق بن کے بیٹھو، پیار نال آکھو سبحان اللہ، کیونکہ یہ محفل عاشقوں کی ہے، ٹھیک ہے، حضور کے نوکروں کی ہے۔ اور جس نے صاحب بننا ہے اپنے گھر جائے، حضور کی بارگاہ میں تو بڑے بڑے نبی بھی حضور کے دریوزہ گر بن کے آتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کی حیثیت کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم جیسا بندہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے اگر محمد کے جوتے کا تسمہ کھولنا باندھنا نصیب ہو جائے، تو مردوں کو زندہ کرنے والا عیسیٰ، اندھوں کو بینا کرنے والا عیسیٰ، اور برس کے مریضوں کو شفا دینے والا عیسیٰ ابن مریم یہ کہتا ہے اگر محمد کے جوتے کا تسمہ کھولنا باندھنا عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو عیسیٰ بن مریم کے لیے یہ معراج سے کم نہیں ہے۔ اگر اس پہ بھی کوئی بندہ اپنا سٹیٹس بناتا ہے تو بنا کے رکھے، ہم تو یہ کہتے ہیں لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے۔ میرے آقا اپنے صاحب میں تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، دلائل النبوہ امام بہقی کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا۔ اے میرے غلاموں، اللہ نے مجھے بڑے معجزات دیے ہیں، بڑے معجزوں سے نوازا ہے، بڑی کرامتیں دی ہیں، ان کرامتوں میں سے، ان معجزات میں سے میری پیدائش بھی، میری ولادت بھی، میرا میلاد بھی معجزہ ہے۔ میلاد بھی ہے جی، حضور اگر 1400 سال پہلے پیدا ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ آج تک مسجدیں سجا دیتے ہو، گلیاں محلے سجا دیتے ہو۔ بھائی میرے ابا پیدا ہوئے تھے، میں پیدا ہوا ہوں، میرے بچے پیدا ہوئے، اتنی خوشیاں تو کسی نے نہیں منائی۔ میں نے کہا تیری پیدائش اور نبی کی پیدائش میں تجھے فرق نظر نہیں آتا؟ بولو نا یار، اگر تیرا ابا پیدا نہ ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، اگر مولوی صاحب دنیا میں نہ آتے تو کوئی بات ہے، کوئی کمی اور کجی، اور پیر صاحب نہ آتے، خطیب صاحب نہ آتے، مفتی صاحب نہ آتے، کمی نہیں آنی تھی۔ لیکن سن، آمنہ کے لال کی ولادت اتنی اعلیٰ ولادت ہے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو زمانے میں کچھ بھی نہیں ہونا تھا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا
خدائی نہ ہوتی. یہ تیری ولادت کی طرح تو نہیں ہے، یہ اتنی شانوں والی ولادت ہے. میرے آمنہ کے لال نے فرمایا میرے غلاموں، میری ولادت بھی معجزہ ہے. دنیا میں اتنی عزتیں، اتنی کرامتیں، اتنے معجزات کسی نبی کے نہیں ہیں. ولادت تو بعد ہوئی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، پیار نال بولو یا رسول اللہ، آپ نے اس بات کو درج فرمایا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں، اور جب میرے لال میرے پیٹ میں تھا، میرے بطن میں تھا، اور میں مکہ کی جن وادیوں سے گزرتی، جن راستوں سے گزرتی تھی، اور پتھر اور درخت مجھے سجدے کرتے تھے. پتھروں درختوں سے آوازیں آتی تھی، السلام علیک یا ام رسول اللہ. درخت اور پتھر مجھے سلام کرتے تھے. جب میں بطن میں ہوتی تھی، میرے بطن میں میرا بیٹا تھا، تو پتھر سلام کرتے. پیار نال بولو. میں نے کہا ان پتھروں کو کس نے بتایا کہ تم نبی کی ماں کو سلام کرو؟ ان درختوں کو کس نے بتایا؟ او نکے ہوئے، اوئے پیچھے بیٹھے، پتر اگے ہو، اٹھی آؤ، اگے آ جولو تھوڑے تھوڑے. ایک گلہ نہ تساں کی بعد ہی ٹائم دے سائیں یارا. اگر گلہ کرنی ہے نا تو پھر تساں کہا رہو آنا، اگے ہو تھوڑے جے پیار نال. تساں گلہ کرنے ہو تو ڈسٹرب ہونے، لوگ سارے پیچھے دیکھنے. نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. ایسے نہیں، ذرا سخاوت کے ساتھ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پتھر مجھے سلام کرتے ہیں. پتھروں کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ حضور کی چوکھٹ پہ ایک عربی، ایک جو ہے نا دیہاتی آتا ہے، آ کے کہتا ہے محمد میں تجھے مان لوں گا لیکن پہلے معجزہ دیکھوں گا. حضور نے فرمایا تو نے کیا دیکھنا ہے؟ تو نے کیا دیکھنا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ آئے ہائے، قربان جائیں مصطفیٰ کی ذات پر. یہ نہیں فرمایا میں ید بیضا لے کے آیا ہوں، میں صرف جو ہے نا مردے زندہ کر سکتا ہوں. نہیں نہیں، فرمایا جو تو دیکھنا چاہتا ہے وہ محمد دکھانے کے لیے تیار ہے. نگاہ دوڑائی، دور ایک کھجور کا تنا نظر آیا. کہنے لگا یہ درخت آپ کے پاس آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دے، میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور نے فرمایا پھر میں نہیں کہتا، تو ہی اس کو جا کے کہے. پیار سے بولیں اور پیار سے بولیں. درخت ہے کافر جا کے کہتا ہے او شجر تجھے مصطفیٰ بلاتے ہیں، اور تجھے محمد نے بلایا ہے. اگر زمانے کے سارے کافر اکٹھے کر کے درختوں پہ ڈیوٹی لگا دو کہ انہیں ہلاؤ اور پکڑ کے بھی لے کے جاؤ، نہیں جائیں گے. لیکن رب کی عزت کی قسم ہے اور اذن مصطفیٰ کا یہ اثر ہے کہ کلام کافر کی زبان سے سنائے. خصائص میں امام سیوطی نے لکھا ہے درخت دائیں جھکتا ہے، بائیں جھکتا ہے، آگے پیچھے جھک کر زمین کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. درخت کے پتے پتے سے آواز آتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ لبیک کے نعرے پر کسی کو اختلاف تو نہیں؟ تاجدار ختم نبوت پہ کسی کو اختلاف تو نہیں؟ میں سنیوں میں بیٹھا ہوں، یہ ہر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے اور سنی ٹیلبل یقین ہو کے بیٹھا ہو۔ کافی دیر سے آپ لگا رہے، میں نہیں بول رہا ہوں اس پہ، میں نہیں چاہتا اس پہ، لیکن آپ نے مجبور کر دیا ہے۔ ختم نبوت کا نعرہ لگے اور سنی چپ بیٹھا ہو، تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یار بزرگ جس نعرے پہ بول جاتے ہیں، میں تو گولڑے کا دریوزہ گر ہوں، ہمیں تو گولڑے کے بادشاہ نے بتایا ہے ختم نبوت کا مجاہد عام مجاہد نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا سبق ہے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں گے آپ، توجہ کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ گولڑوی نے، کہ جو بندہ نبی کی ذات کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کوئی ہے بندہ حضور کی ذات کی خدمت، حضرت نماز پڑھانا یہ دین کی خدمت ہے، نماز پڑھنا دین کی خدمت ہے، لوگوں کو نماز سکھانا بولیں دین کی خدمت ہے، یہ قرآن سکھا دینا، حدیث سکھا دینا دین کی خدمت ہے۔ گولڑے کے بادشاہ نے فرمایا، لوگوں اور جو شخص حضور کی ذات کی خدمت کرنا چاہتا ہے، آقا کی ذات کی خدمت کا متمنی ہے، وہ حضور کی ختم نبوت کا مجاہد بن جائے، سمجھ لے اس نے حضور کی ذات کی خدمت کی ہے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ بھی یاد رکھنا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی جان نعرہ ہے۔ کسی پارٹی کا نعرہ، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح یہ پڑھنا فرض ہے نا، اس طرح حضور کی ختم نبوت پر ایمان فرض ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد کوئی اگر بندہ نبوت کا اعلان کرے تو اس سے معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے، دلیل مانگنا بھی کفر ہے کہ اپنی نبوت پہ دلیل دے دے۔ نہیں نہیں، حضور کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے بغیر دلیل کے اس کو بلا جھجک کافر کہہ دو، ٹھیک ہے؟ اس حضور کے بعد تو عیسیٰ جو خود نبی ہیں وہ نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، اور نبی ہو کے حضور کی شریعت پہ عمل کریں گے۔ بولے ہو نا تساں اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اور عیسیٰ ابن مریم نبی گزرے ہیں، صاحب شریعت گزرے ہیں، رسالت انہیں ملی ہے، لیکن حضور کے امتی جب اس امت میں دوبارہ آئیں گے نا، پھر اپنی شریعت چھوڑ دیں گے، شریعت محمدی پہ عمل کریں گے۔ گویا وہ بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان کریں گے۔ اور میرے گولڑے کے بادشاہ کا یہ قول میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا مجاہد ختم نبوت ہونے کے لیے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے،
غیرت مند ہونا شرط ہے. حضور کی ناموس کی غیرت کرنا یہ غیرت مند بندے کا کام ہے، بے غیرت بندے کا کام نہیں ہے. حضور کی عزت پہ بولنا اور حضور کی عزت پہ کھڑے ہونا، ڈٹ جانا، یہ غیرت ایمانی کی بات ہے. اندر غیرت موجود نہ ہو بندہ حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. اور جب بندہ کھڑا ہو جائے تو اسے کسی پارٹی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اچھی بولو، کیونکہ آپ ترنم سننے کے ذوق میں ہیں. پیار سے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. میں گولڑے کے بادشاہ کا یہ قول آپ کی جو ہے نا سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مہر منیر میں آج بھی موجود ہے. میرے گولڑے کے بادشاہ نے فرمایا، او لوگوں، ختم نبوت کا مجاہد بننے کے لیے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. بس تم غیرت مند بن کے حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کی پشت پہ خود مدینے والا آ جاتا. خود حضور کھڑے ہوتے ہیں اس کی پشت پہ. فرمایا ہو تو میری عزت کے لیے کھڑا، اسے میں زمانے میں رسوا نہیں ہونے دوں. اس مارے ہو نعرہ لانے ہونے ہوتا ہے، جنے والا نعرہ لایا کرو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ کیجئے گا، اب جلدی جلدی میں باتیں ختم کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا من کرامتی علی ربی انی ولدت مختونا، اور میری ولادت بھی معجزہ ہے. دنیا میں حضور نہ آئے، درختوں پتھروں نے سیدہ آمنہ کو سجدہ کر کے بتایا، آمنہ تیری عزتوں کے کیا کہنے. پیار سے بولے یار سبحان اللہ. میرے آمنہ کے لال کے گھر میں میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے. سیدہ آمنہ فرماتے ہیں خرج منی نور. اور لوگوں جب میرے لال کی ولادت ہوئی، دنیا میں میرا مصطفیٰ آیا، اور زمانے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور کمرے میں شون لگ رہا تھا مجھے جیسے میرے جسم سے نور نکل رہا ہے. نور جدا ہوتے دیکھا ہے، اس کی روشنیاں پھیلتی گئی، چراغاں ہوتا گیا. اتنی روشنی پھیلی کہ میں بیٹھی اپنے حجرے میں تھی، میں شام کے محلات دیکھ رہی. شام کے محلات مجھے نظر آ رہے تھے. حضور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت ہوئی تو میں نے نور دیکھا. پیار سے بولیں، نور پھیل گیا. حضرت عبد الرحمن کی ماں کہتی ہیں ہم نے دیکھے ستارے ٹوٹ کے زمین پہ آ رہے ہیں. ہم نے کہا کہیں زمین گرنے والی تو نہیں ہے، آسمان گرنے والا تو نہیں ہے، قیامت تو نہیں آنے والی. فرمایا پھر دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین پہ آتے ہیں اور حجرہ سیدہ آمنہ کا طواف کرتے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں ان روشنیوں میں نے دیکھا 3 بڑے بڑے قدوں والی عورتیں آ گئی. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں آدم کی زوجہ حوا ہوں. دوسری کہنے لگی اے آمنہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں.
جس کی طہارت کے تذکرے پہلے صحائف میں موجود ہیں۔ تیسری کہنے لگی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، کس لیے آئی ہو آمنہ؟ تجھے مبارک دینے آئی ہے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بن گئی ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے۔ بس اب تھوڑی دیر 5-1 منٹ میری بات بالکل توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ حضور آئے تو بہاروں میں بہار آئی، سلمتیں چھٹ گئی، رونقیں آ گئی۔ حضور آئے تو سب سے پہلے میرے اللہ نے جس دن حضور آئے، جس کے گھر میں بیٹی نے پیدا ہونا تھا وہ بیٹا بنا دیا گیا۔ جبریل سب کو بیٹا کر دے، فرمایا مالک تیری قدرت میں تو بیٹی لکھا ہے۔ فرمایا آج میرے مصطفیٰ نے آنا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرا نبی آئے تو کوئی زندہ درگور کیا جائے۔ آج میں کسی گھر میں ماتم نہیں چاہتا، آج میں خوشیاں بانٹنا چاہتا۔ حضور آئے تو جو کمزور لوگ تھے ان کا سہارا بن گئے، بیواؤں کو عزتیں ملی، ماؤں کو عزتیں ملی، باپ جو گھر سے نکال دیے جاتے تھے انہیں عزتوں سے نوازا گیا، اور جن کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں تھا میرے آقا نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ یتیم ہے ایک، رو رہا ہے، حضور نے فرمایا بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہا میرا باپ ایک غزوہ میں شہید ہو گیا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، رو رہا ہوں، باپ ہوتا تو نئے کپڑے پہنتا، کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ حضور نے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہا بیٹے خوش نہیں ہوتا کہ تیرا باپ محمد بن جائے؟ تو اس بات پہ خوش نہیں ہے تیری ماں عائشہ بن جائے؟ تو اس بات پہ خوش نہیں ہے تیرے بھائی حسن و حسین ہو؟ حسن و حسین تیرے بھائی بن جائیں؟ میرے آقا نے کپڑے پہنائے، عطر لگایا، یتیم کو کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ بٹھا کے عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ ابو بکر جیسا، عمر جیسے، اب علی جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کاش یہ یتیم نہ ہوتا، ہم یتیم ہو گئے۔ اتنی قسمت کہ اس یتیم کو سینے لگانے کے لیے مصطفیٰ آ گئے۔ حضور نے فرمایا میلاد یہ بھی ہے کہ کسی یتیم کی کفالت کر لو، یتیم کے مال پہ قبضہ نہ کرو، غریب کے مال پہ قبضہ نہ کرو۔ دوستو میلاد یہ ہے کہ تیرا کردار بتائے کہ تو محمد کا غلام ہے۔ میلاد یہ نہیں ہے میلاد منا کے باہر ڈاکے مارنا شروع کر دو، میلاد منا کے جو ہے نا لوگوں کو ستانا شروع کر دو، بدماشی کے اڈے کھول لو۔ نہیں، میلاد یہ نہیں ہے۔ میلاد یہ ہے کہ تم میلاد بھی مناؤ اور جس گلی سے تم گزر رہے ہو تمہیں کہنا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں امتی ہوں، میں سنی ہوں۔ نہیں، تجھے زمانہ کہے یار لگتا ہے اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے کہ مدینے والے کا نوکر ہے۔ جسے کوئی سینے لگانے والا نہ ہو، جس کے دکھ بانٹنے والا کوئی نہ ہو، اس کا دکھ بانٹنے کے لیے مصطفیٰ خود پہنچ جاتے ہیں۔ روایت تو کمزور ہے لیکن ہے اخلاق کے لحاظ سے درست کہ بڑھیا مکے سے نکلی اور کیا کہہ رہی ہے گٹھڑی باندھ کے
میں نے مکہ چھوڑنا ہے تو حضور تشریف لے آئے. گٹھڑی اٹھائی تو بھاری لگی. حضور نے فرمایا مائی بڑھیا گٹھڑی تو بڑی بھاری ہے. کہا کوئی بیٹا نہیں ہے جو سہارا دے. حضور نے فرمایا پھر جب کسی کی کوئی گٹھڑی نہ اٹھانے والا ہو میں محمد اس کی گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں. حضور نے گٹھڑی سر پہ رکھی, کندھے پہ رکھی, بڑھیا کے آگے آگے چل رہے ہیں, اور بڑھیا کہہ رہی ہے میں نے سنا ہے مکے میں ایک محمد نام کا جادوگر آیا ہے, جو اسے دیکھ لیتا ہے اس کے سحر کا شکار ہو جاتا ہے. میں نے ساری زندگی لات و عزا و منات کے ساتھ وفاداری کی ہے, میں نہیں چاہتی کہ اس سے بے وفائی کر لوں. میں اس محمد سے بھاگ کے مکہ چھوڑ رہی ہوں. حضور سن بھی رہے ہیں, منزل پہ پہنچا بھی رہے ہیں. مڑتے وقت کہنے لگی او بچے مجھے اپنا نام تو بتا دے, میں زمانے کو بتاؤں گی جہاں مکے میں جادوگر رہتا تھا اتنا نیک بچہ بھی دیکھ کے میں آئی ہوں. حضور مسکرا دیے, فرمایا مائی جس محمد کی بات تو کرتی ہے نا وہ محمد تیرے سامنے کھڑا ہے, تیرے سامنے. پھر بڑھیا کہنے لگی اگر محمد تو ہے تو پھر تیرا جادو مجھ پہ چل گیا, تیرا جادو مجھ پہ چل گیا ہے. اب واپس لے جا یا نہ لے جا, پہلے اپنا غلاموں میں قبول کر لے. دوستو یہ سیرت ہے, یہ میلاد ہے. صرف نعرے لگانا, صرف جھنڈیاں لگا کے 12 ربیع الاول کو جلوس نکال دینا یہ میلاد نہیں ہے. ہر تمہارا جس شعبے سے منسلک ہو تمہارا شعبہ بتائے کہ تم اس شعبے میں کتنے ایماندار ہو. دکاندار ہو تو کم تولنا نہیں ہے, 2 نمبر چیز بیچنی. اگر استاد ہو ٹیچر ہو تو بچوں کو اچھی طرح پڑھانا ہے جس طرح ان کا حق ہے. اگر سوشل ورکر ہو تو لوگوں کی خدمت عبادت سمجھ کے کرو. محلے کے کونسلر بن گئے تو غریب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا کرو, اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. ٹھیک ہے, یہی میلاد ہے دوستو. پریشان تو نہیں ہو, ناراض تو نہیں ہو ان باتوں پر. یہ بھی میلاد ہے اور یہی میلاد ہے. ٹھیک ہے, اصل میلاد کی روح یہی ہے کہ ہم اپنے اندر, اپنے جسموں پر, اپنے ذہنوں پر رسول اللہ کی محبت کو سوار کر رہے ہیں. ہمارا اوڑھنا بچھونا مصطفیٰ کی ذات ہو, ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد حضور کا دین ہو. بس یہی پیغام ہے دوستو. آخر میں یہی نعرہ ہوگا کہ تو بات ختم ہو جائے گی. آمد مصطفیٰ, عشقوں والا نعرہ, آمد مصطفیٰ. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, محمد ہمارا